نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کے درس کا عنوان زکوٰۃ کی ادائیگی تزکیہ نفس اور مال میں برکت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، سورۃ المعارج آیت نمبر 25۔ اور وہ جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا مقررہ حق ہے۔ معزز ناظرین، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دین اسلام اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا نام ہے۔ اسلام میں فرض احکام کے ذریعے ان حقوق کی تکمیل مقصود ہوتی ہے، اور اخلاقی تعلیمات میں بھی ان پر کافی زور ملتا ہے۔ کچھ فرائض حقوق اللہ سے اور کچھ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور بعض سے دونوں کی تکمیل مقصود ہوتی ہے۔ مذکورہ بالا آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب مال کے مالوں میں محتاجوں اور ناداروں کا حق مقرر کر رکھا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اسی کا نام زکوٰۃ ہے، جس کی ادائیگی کے کچھ اصول و ضوابط مقرر ہیں۔ زکوٰۃ کا تعلق عام طور پر حقوق العباد سے جوڑا جاتا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو بعض پہلو سے اسے حق اللہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ مال و دولت اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، جن کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے ان سے شکر الہی مطلوب ہے۔ اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ وہ اس میں ان لوگوں کو بھی شریک کریں جو اس سے محروم ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے حکم سے یہی مقصود ہے۔ در حقیقت غربا و مساکین کی اعانت اور بے سہارا لوگوں کی کفالت ایک بہت بڑی حکمت و مصلحت ہے جو اس فریضے میں رکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین نے اس آیت وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو کی تشریح کرتے ہوئے اس کا حق سے مراد اللہ کا حق لیا ہے۔ گرچہ اس حکم کا تعلق عام انفاق سے ہے، لیکن زکوٰۃ پر بھی اسے منطبق کرنا غلط نہ ہوگا۔ اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت اس سے مزید آشکارا ہوتی ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل دیگر انبیاء کرام کے زمانے میں بھی یہ فرض عبادات میں شامل رہی ہے۔ سابق درس میں نماز کے بارے میں بھی اس خصوصیت کو واضح کرتے ہوئے اس سلسلے کی متعدد آیات نقل کی جا چکی ہیں۔ یہاں صرف ایک مثال دینا کافی ہوگا۔ بنی اسرائیل کے متعدد انبیاء کے ذکر کے بعد ارشاد خداوندی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے انہیں نیک کاموں کے لیے وحی کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ تیسرے، زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قرآن میں مختلف مقامات پر نماز اور زکوٰۃ دونوں کی ادائیگی کی ہدایت اور تاکید ساتھ ساتھ کی گئی ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت پر یہ امر بھی شاہد ہے کہ قرآن کی روح سے اس کی فرضیت کا مقصد بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے، اور وہ ہے غربا و مساکین اور ناداروں کی اعانت یا معاشی اعتبار سے سماج کے کمزور طبقات کی کفالت کا اہتمام۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 6 کا تعلق ناداروں، محروموں اور ضرورت مندوں یعنی فقراء، مساکین، غلاموں، قرض داروں، ضرورت مندوں اور مسافروں سے ہے۔ یہ بات بدیہی ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں پر جو بے شمار احسانات فرمائے ہیں ان میں مال و دولت کی فراہمی یا وسائل حیات کی بخشائش بھی شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ اس باب میں تمام انسان یکساں نہیں ہیں۔ یہ عطا کرنے والے کی حکمت و مصلحت ہے کہ کچھ کو زیادہ اور کچھ کو کم نصیب ہوتا ہے، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بالکل محروم رہتے ہیں۔ لیکن یہ دین فطرت کا فیض ہے کہ اس نے ایسا نظام عطا کیا ہے جس کے تحت اصحاب ثروت کے مال میں محتاجوں اور محروموں کا حصہ مقرر ہے، اور اسی کو اصطلاحی طور پر زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زبان رسالت سراپا صداقت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 جملوں میں زکوٰۃ کا یہ پورا فلسفہ ہی واضح کر دیا ہے۔ ارشاد ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور ان کے فقراء کو دی جائے گی۔
زکوٰۃ کو فرض عبادات میں اس لحاظ سے بھی خاص مقام حاصل ہے کہ اس سے اصحاب مال کی ذہن سازی ہوتی ہے، اور وہ اس طور پر کہ اس سے ان کے دل و دماغ میں یہ تصور جاگزیں ہوتا ہے کہ انہیں جو کچھ بھی مال و دولت ملا ہوا ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، وہی اس کا حقیقی مالک ہے۔ صاحب مال کی حیثیت تو محض ایک امین کی ہے، مالک حقیقی کے حکم پر اس میں سے کسی کو کچھ دینا یہ بندہ کی سعادت مندی ہے اور موجب رضا الہی بھی ہے۔ دوسرے، اس سے آگے بڑھ کر صاحب مال کے دل میں یہ خیال بھی بیٹھ جاتا ہے کہ وہ کسی مستحق کو زکوٰۃ کے طور پر جو کچھ دے رہا ہے وہ اس پر احسان نہیں کر رہا، بلکہ یہ تو اس کا حق تھا جس کی ادائیگی کی توفیق اسے نصیب ہو رہی ہے۔ اس پر اسے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن اہل ایمان سے اسی تصور کی نشو و نما اور دل میں اس کے نقش کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کی نظر میں نیکی کا اعلیٰ معیار یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ نیکی اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتب الہی پر، انبیاء پر صدق دل سے ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں اپنے دل پسند مال کو رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، اور نماز کا اہتمام کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ معزز ناظرین، سچ یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں مومن کا یہ تصور جب خوب پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ دین برحق کے بنیادی تقاضے ہیں اور اللہ کے مقررہ فرائض ہیں جن کی بجا آوری میں خیر ہی خیر ہے، تو ان کی ادائیگی ان کی شناخت بن جاتی ہے، یہاں تک کہ اہم سے اہم مصروفیت اور دنیا کے بڑے سے بڑے فوائد ان کی ادائیگی میں ذرا بھی حارج نہیں بنتے۔ اس آیت میں انہی اہل ایمان کا وصف بیان کیا گیا ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کاروبار اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتے۔ مزید برآں جب اہل ایمان کو حکومت و اقتدار نصیب ہوتا ہے تو حکمراں کی حیثیت سے جو چیزیں ان کی اولین ترجیحات ہوتی ہیں وہ نماز اور زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام ہے۔ ارشاد ربانی ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں گے تو وہ نماز کا اہتمام کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اہل اسلام کی انفرادی زندگی کی تعمیر اور اجتماعی زندگی کی ضروریات کی تکمیل میں زکوٰۃ کو جو اہمیت حاصل ہے اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کے برکات و ثمرات بیان کیے گئے ہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے اصل مقصود مومنین کو اس کی طرف راغب کرنا اور انہیں اس کی ادائیگی کا پابند بنانا ہے۔ اس ضمن میں ایک اہم بات یہ بیان کی گئی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی صاحب مال کی تطہیر و تزکیہ کا ذریعہ بنتی ہے، اور وہ اس طور پر کہ اس کی ادائیگی سے حرص، طمع اور مال کی بیجا محبت سے پاکی نصیب ہوتی ہے اور بہت سے دیگر برے جذبات سے وہ نجات پا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے بیان کے مطابق تطہیر قلب اور تزکیہ نفس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے اندر سے منفی جذبات اور برے خیالات نکل جاتے ہیں اور نیکیاں اس کے اندر پروان چڑھتی ہیں جو بالآخر جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور اس نار جہنم سے محفوظ رکھا جائے گا وہ شخص جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں کہ جہنم سے نجات اور جنت کا حصول ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ یہ آیت اسی حقیقت کی ترجمان ہے۔ دوسرے، قرآن کریم نے انسان کی نفسیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے صاحب مال کو اس طور پر بھی زکوٰۃ کی ترغیب دی ہے کہ اس کی ادائیگی سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دوسرے کاموں میں مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ انسان کو
فطری طور پر مال سے محبت ہوتی ہے، وہ اس میں کمی کے بجائے اضافہ کا خواہش مند رہتا ہے۔ اس پس منظر میں اصحاب مال کو قرآن کا یہ خطاب بڑی معنویت رکھتا ہے کہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے اس میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور جو زکوٰۃ بھی تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ادا کرتے ہو، یہی لوگ ہیں جو اپنے مال کو دگنا کرتے ہیں۔ دراصل اس سے مقصود یہ ذہن نشی کرانا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ ایسے بندے ایسے پسندیدہ صفات کے پروان چڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے جو انسانیت کے لیے موجب رحمت و راحت ثابت ہوتی ہے۔ تیسرے، اس کی وجہ سے دولت کی مناسب تقسیم اور محروموں اور محتاجوں کو دولت مندوں کی دولت سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے، اور یہ ساری چیزیں دولت کے پھیلاؤ اور دوسروں کے مال میں اضافہ اور ان کی خوشحالی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یہی حقیقت قرآن کی ایک دوسری آیت میں بھی بیان کی گئی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں یہ تصور دینے کے ساتھ قرآن نے اصحاب مال کو یہ قیمتی سبق بھی یاد دلایا کہ زکوٰۃ کے طور پر یا نیک کاموں میں مال خرچ کرنا اللہ و رسول کی اطاعت کے بہترین مظاہر میں سے ہے، اور خرچ کرنے والے کے لیے باعث خیر و موجب فلاح ہے، اور اس کے برعکس مال کو روکنے رکھنا، بخل و حرص کا رویہ اپنانا اور مستحقین کو نہ دینا تباہی، ناکامی اور سخت عذاب کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جہاں تک ممکن ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنا مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے جو اپنے نفس کی تنگی یا حرص کی بیماری سے بچا لیے گئے، بس وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ معزز ناظرین، اپنے جمع کردہ مال میں سے زکوٰۃ نہ ادا کرنا یا اس میں غربا و مساکین کے حقوق واجبہ کی ادائیگی سے پہلو تہی برتنا کس قدر دردناک و ذلت آمیز عذاب کا باعث ہوگا، اس کا اندازہ اس آیت کریمہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، یعنی جو لوگ سونا و چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جسے تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اور اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ دوسری جانب وہ اصحاب مال جو نماز کی ادائیگی کے ساتھ پابندی سے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، انہیں قرآن کریم یہ خوشخبری بھی سناتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بلا شبہ ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کسی چیز کا رنج ہے۔ در حقیقت قرآن کریم میں زکوٰۃ کی ادائیگی، انفاق فی سبیل اللہ یا نیک کاموں کے لیے مال خرچ کرنے کے جو فضائل و برکات بیان کیے گئے ہیں اور ان کی بار بار جو ترغیب دی گئی ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ مال خرچ کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطلب اپنے مال میں دوسروں کا حق تسلیم کرنا اور مال کی محبت و چاہت کے باوجود اللہ کے حکم کی تعمیل میں اسے محتاجوں و غریبوں کے حوالے کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے دو ٹوک انداز میں یہ واضح کر دیا کہ نیکی کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کی اولین شرط یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے یا اپنے محبوب شے کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیا جائے۔ دراصل
اسی کا نام حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنی خواہشات اور محبوب چیزوں کو قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے، اور یہی دین اسلام کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اللہ کرے ہم سب حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہو جائیں۔ اللہم وفقنا بما تحب و ترضى، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔